بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ وزبہ ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے کان کے بال سفید ہو رہے تھے، تو کہا کہ اللہ کا رسول آپ بوڑھے ہو رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، مجھے سورہ ہود، سورہ یونس ان جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود میں قوموں کے واقعات ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان قوموں کا تذکرہ کر کے اللہ نے ان کی تباہی اور بربادی کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب یہ قومیں اپنے نبی کی بات نہیں مانتی ہے تو اللہ کا عذاب ان پر کیسے آتا ہے۔ ہم عذاب کی بات سنتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کسی قوم کے اوپر عذاب آ گیا، اللہ نے کسی کو تباہ برباد کر دیا، یہ ہمارے لیے بہت آسان چیز ہے، لیکن نبی کا جو دل ہوتا ہے وہ بہت نرم ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ امت کا کوئی بھی فرد اللہ کی جہنم میں اور اس کے عذاب کا مستحق بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو گے تو ہنسو گے بہت کم اور رو گے بہت زیادہ۔ نبی کو جہنم کا مشاہدہ کرا گیا، جہنم کی سزائیں، اس کے عذاب کو دکھایا گیا، نبی نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے جس میں موت آ جاتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو عذاب کا سلسلہ ہے وہ بہت سنگین اور بہت خطرناک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ستاتی تھی کہ امت کا اتنا بڑا طبقہ جب جہنم میں جائے گا تو اس کی سزا کیسے برداشت کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ایک اہم بات، ٹھیک ہے ان کی قوموں نے ان کو نفسیاتی طور پر بہت ٹارچر کیا، پریشان کیا، 950 سال تک انہوں نے محنت کی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، تقریباً 40 لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کشتی بناؤ، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنا، چپ چاپ کام کرنے لگے۔ یہ نہیں کہا کہ یہاں تو نہ دریا ہے نہ سمندر ہے، میں چلاؤں گا، کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے، چپ چاپ ماننا ہے۔ وہاں اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، چپ چاپ مان لینا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا شیوا رہا ہے کہ بال کی کھال نکالتے رہتے تھے، ایسا کیوں ویسا کیوں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں، وہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ فضولیات اسلام کا حصہ نہیں ہے، نہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی اس طرح کے سوالات کیے، بلکہ آپ نے کہا، ترمذی کی روایت، ہلک المتنطعون، بال کی کھال نکالنے والے، فضول قسموں کے سوالات کرنے والے تباہ و برباد ہو گئے، جیسا کہ بنی اسرائیل تباہ برباد بھی، کہ یہ اپنے انبیاء سے سوالات بہت کرتے تھے اور اختلافات بہت کرتے تھے، نہیں ہمارے مزاج کے خلاف ہے، نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے مزاج، اپنی فکر، ان چیزوں کو ایک طرف رکھیے، تمہارے مزاج میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے، کیا جمتا ہے کیا نہیں جمتا ہے، اسلام میں یہ سب نہیں چلتا۔ اسلام میں صرف ایک ہی بات ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام کے حوالے اپنے آپ کو کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات، اپنی فکر، ان ساری چیزوں کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ امت میں جتنے بھی گمراہ فرقے نکلے، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی خواہشات، اپنی فکر کو نبی کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کرنے کے بجائے اپنی سوچ اور اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی، اور وہیں سے اختلافات اور فرقہ بندیاں بنی، جو آج امت کے لیے انتہائی اہم فساد اور بگاڑ کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے چپ چاپ کام کرنا شروع کر دیا، لوگ پریشان بھی کر رہے تھے، کچھ نہیں سنتے تھے۔
اللہ کا حکم آ گیا، آپ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں، لوگ کیا اعتراض کر رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے۔ لوگوں کا کام ہے اعتراض کرنا، وہ کرتے رہیں گے، ہر کسی کے منہ میں زبان ہے، جس کی جیسی سوچ ہوتی ہے وہ ایسا بولتا ہے۔ مثل مشہور ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، آدمی کا مزاج جیسا ہوگا اسی اعتبار سے چلے گا۔ انہوں نے اللہ کے حکم پر چپ چاپ عمل کیا، کون کیا بول رہا ہے اس کے بارے میں فکر نہیں، جس کو جو بولنا ہے بولنے دو، اپنے کام میں مگن تھے، اپنا کام کر رہے تھے۔ یہی اصل عبادت اور یہی اطاعت ہے۔ آخر میں ہوا یوں، فارق النور، جہاں سے آگ جلائی جاتی تھی وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ سوچئے جہاں آگ جل رہی ہے اللہ نے اسی جگہ سے پانی نکالا، اور اللہ نے آسمان کو حکم دیا کہ وہ پانی برسائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری قوم غرقاب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی آ رہا ہے، تو جائیں گے کہاں جائیں گے؟ یہ اللہ کا عذاب بہت شدید اور بڑا خطرناک تھا۔ باپ بیٹے کا مکالمہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے مسلمان ہوئے تھے، اور انہی کی نسل سے آج پوری دنیا چل رہی ہے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوبارہ نسل انسانی کو شروع کرنے والے۔ حام، سام اور یافس، ان 3 بیٹوں سے نسل انسانی آج جتنے انسان دنیا میں موجود ہیں سب انہی کی آل اولاد ہے۔ سب تباہ ہو چکے تھے ان کے علاوہ، 40 جو لوگ مسلمان تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ سارے جوڑے لے لیے گئے، ہر قسم کے چرند پرند کے جوڑے رکھ لیے گئے کشتی کے اندر۔ اللہ کا عذاب آیا۔ اب دیکھیے کہ بڑی بڑی موجیں آ رہی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کافر تھا، وہ مسلمان نہیں ہوا۔ حضرت نوح نے کشتی میں سے اس کو آواز دی، بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، مسلمان ہو جا، ہم لوگوں میں شامل ہو جا۔ کہا کہ نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ یعنی اسے اللہ پر نہیں ظاہری اسباب پر اعتماد تھا، وہ مجھے بچائے گا۔ حضرت نوح نے کہا کہ آج سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچائے گا۔ باتیں چل رہی تھی، وحال بینہم الموج، ایک بڑی سی موج آئی اور ان کے بیٹے کو ان کی نظروں کے سامنے موت کی آغوش میں لے کر چلی گئی۔ سوچیں نبی کتنا نامدل ہوتا ہے، اور اس کی نظر کے سامنے اس کا بیٹا موت کی آغوش میں سما جائے، کتنی تکلیف ہوگی۔ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو نے وعدہ کیا تھا جو میرے خاندان میرے اہل کا ہوگا اس کو بچا لے گا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ تمہارا بیٹا ہے ہی نہیں، انہ لیس من اہلی انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ اللہ کا جب عذاب ہوتا ہے، فیصلہ جب کیا جاتا ہے تو وہاں خون کے نہیں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ جب بدر کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے سگے بھائی کو ایک انصاری قیدی بنا رہا تھا، باندھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اسے اچھے طریقے سے باندھنا، اس کی ماں فدیے کے طور پر اسے آزاد کرنے کے لیے تمہیں بہت دودھ والی اونٹنیاں دے گی۔ ان کے بھائی نے کہا کہ مصعب تم میرے بھائی ہو اور اس انصاری کو کہہ رہے ہو کہ مجھ کو اچھی سے باندھے۔ کہا کہ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ وہ ایمان کے رشتے دیکھتے تھے، خون کے رشتے نہیں۔ یہی اصل ایمان کی لذت ہے، چاشنی ہے، جو ہمیں اسلام سکھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں تھا، اس کا عمل نیک نہیں تھا، معاملہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے، ان کے پر بھی تباہی ہے، اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ، اس پر بھی، اور اس کے بعد قوم لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں ایک اہم بات ہے، یہاں پر بتا دیا گیا کہ جب نبی جو زندہ ہے اپنی نظروں کے سامنے اپنے کافر بیٹے کو شرک کے پر مرنے کی وجہ سے نہیں بچا سکتا، تو دنیا میں کسے طاقت ہے کہ اپنے کسی بھی قریبی کو، کسی بھی چاہنے والے کو یا اس کی بہت خاطر کرنے والے کو بچا سکے؟ یا ہمارے یہاں پر جس طرح پیری مریدی کے دندے چلتے ہیں، اس کی بنیاد کے پر کوئی شیخ کوئی پیر کسی کو بچا پائے گا؟ جب یہ اختیارات نبیوں کو نہیں دیے گئے تو پھر کسی کو کیسے مل سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کے اندر ایک سنگین بیماری تھی جو اس سے پہلے کسی قوم کے اندر نہیں تھی، یہ اس کے بانی ہیں، شروعات کرنے والے۔ یہ عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ حالانکہ جب عذاب آیا، فرشتے آئے
اور کہا کہ تم یہاں سے جتنے تمہارے اوپر ایمان لانے والے ہیں ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ لو سوائے تمہاری بیوی کے، اس لیے کہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہونے والی ہے۔ اب یہاں پر بیوی تو اس عمل کے اندر شریک نہیں تھی، ملوث نہیں تھی، لیکن اللہ کا حکم آنے کے بعد اس کو بھی شریک بنا لیا گیا عذاب میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعاون کرتی تھی، سپورٹ کرتی تھی۔ تو گناہ میں تعاون کرنا بھی آدمی کو مجرم بنا دیتا ہے۔ چنانچہ اس بستی کو حکم دیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام راتوں رات اپنے ساتھ ایمان لانے والوں کو لے کر نکل گئے۔ قرآن کہتا ہے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب آیا تو جو نیچے تھا اس کو اوپر کر دیا گیا، پوری بستی کو پلٹ دیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے پوری بستی کو اپنے پر کے پر اٹھایا اور اتنا اوپر لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی اور پوری بستی کو پلٹ دیا۔ یہ نوری پاور ہوتی ہے، اللہ نے فرشتوں کو اتنی طاقت دی، لاکھوں افراد کی بستی کو اپنے پر کے پر اٹھایا اور آسمان تک لے کر چلے گئے، جو 500 سال کی مسافت کی دوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد پوری بستی کو پلٹ دیا گیا۔ پلٹنے کے بعد وہاں پر آج آپ دیکھیے ڈیڈ سی بحر مردار ہے، وہ انجوائے یا پکنک کی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح عذاب کی جگہوں کے اوپر سے گزرتے وقت تو کہتے جلدی گزرا کرو، وہاں آپ انجوائے مت کیجیے، یہ عبرت کا ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کو عبرت بنا دیا ہے کہ دیکھو جو قوم اللہ کے قانون کو، قانون فطرت کو بدلتی ہے تو اللہ نے اس قوم کو پلٹ کر رکھ دیا۔ جو قوم جیسا گناہ کرتی ہے اسی اعتبار سے ان کو سزا ملتی ہے۔ انہوں نے قانون فطرت کو تبدیل کیا، اللہ نے پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ قوم شعیب، اس کی سب سے بڑی خرابی شرکوں کے بعد ناپ تول میں کمی کرنا، تجارت میں دھوکے بازی کرنا۔ کیا آج ہمارے یہاں چیزیں نہیں ہیں؟ آج ہمارے یہاں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے کامیاب بزنس میں سب سے بہترین تاجر وہ ہے جو سمندر میں پانی اور صحرا کے اندر ریت بیچ دے، یعنی ایسی چرب زبانی اور ایسی ٹیکنک آتی ہے، اس کو بات کرنے کا ہنر ہونا چاہیے، اس طرح وہ کسٹمر کو دھوکہ دے دے۔ نہیں، اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مارکیٹ کا جائزہ لیتے تھے، جب ایک مرتبہ دیکھا کہ اناج گیہوں رکھا ہوا ہے، اوپر سوکھا ہے، اندر نیچے گیلا ہے، تو آپ نے منع کیا، کہا کہ اس عیب کو تم نے چھپا بھی لیا، اس کو ظاہر کرو۔ اسلام سچائی اور امانتداری کے ساتھ تجارت کا حکم دیتا ہے، اور پھر اس کی برکتیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر لین دین کرنے والے، خریدار اور فروخت کرنے والا، دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ سودے بازی کرتے ہیں، اللہ ان کو برکت دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ کسی طریقے سے بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، محیقت برکت بیعہما، تو ان لوگوں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس بیع کے اندر اللہ برکت نہیں رکھتا ہے۔ کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کوئی ذریعے سے آپ کے پر ایسی مصیبت یا اس کی نحوست آئے گی جو آپ کی جو سمجھ رہے تھے کہ منافع تھا یا ہم نے اس طریقے سے زیادہ کما لیا، وہ آپ سے 10 گنا زیادہ لے کر چلا جائے گا اور آپ کی تباہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ناپ تول میں کبھی، بزنس کے اندر دھوکے بازی، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ ہم بہت لوگوں کو کہتے ہیں لیکن دوسروں کو دوش دے کر، غلطی دے کر یا ان کی غلطیاں نکال کر ہم بچ نہیں سکتے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے معاملات کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ نے ہم کو ہمارا ذمہ دار بنایا، ہم خود غور کریں، ہم اپنے گھر میں کتنا بہتر ہے، اپنی تجارت میں کتنا بہتر ہے، سماج کے اندر کتنا بہتر ہے، یہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنے اور اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔